اللہ نے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون, آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. وانک لعلی خلق عظیم, اور آپ بہترین اخلاق پر ہیں. یہ کا قرآن و سنت کی اصطلاح میں اخلاق کا مطلب کیا ہے. اردو میں جو اخلاق جسے کہا جاتا ہے, عربی میں اخلاق اسے نہیں, عربی میں اخلاق کا مفہوم کچھ اور ہے, اردو میں کچھ اور ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں جب ہم کہتے ہیں نبی کے اخلاق بہت اچھے تھے, تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں نبی ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے تھے. بھائی یہ تو اخلاق کا اصل مطلب یہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے. کچھ عربی کے الفاظ کو اردو میں جب لیا جاتا ہے نا, تو وہ مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے اس کا. تو ہم اس اخلاق کی بات کریں گے جس کو قرآن نے خلق کہا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے, اور خلق نیچر کو کہتے ہیں. صحیح ترجمہ کیا بالکل. خلق یہ خلق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنا نا, تخلیق پیدا کرنا, خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا ہو. تو خلق وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو. سمجھ رہے ہیں نا, طباعت جیسے کتابوں کی ہوتی ہے, تو وہ طبعیت, طبیعت سے ہی نکلا ہے. وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو, تو وہ اندر کی چیز ہے, اندر کی جو نیچر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. اس میں غصہ بھی داخل ہے. غصے کے وقت پہ غصہ نہ آنا یہ بد اخلاقی ہے اسلام میں. سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ اخلاق جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی. جو نیچر انسان کی اندر کی ہوتی ہے نا, جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہے, وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے, بری بھی اور اچھی بھی. اب مثال کے طور پر کوئی جو ہے, اللہ نہ کرے مثال بہت غلط ہے, لیکن اب وہی ہے نا, کوئی اور مثال مارکیٹ میں مل نہیں رہی مجھے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ کی زوجہ سے کسی نے فری ہونے کی کوشش کی غلط طریقے سے, آپ مسکرا کے کہہ رہے ہیں پلیز آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیے. بھائی دیکھیے یہ مناسب نہیں ہے بالکل. وہ پھر بھی فری ہو رہا ہے, کہہ رہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا, دوسری دفعہ میرے اخلاق چونکہ بہت اچھے ہیں, میں کبھی غصہ نہیں ہوتا. تو یہ برے اخلاق ہیں اسلام میں, کیونکہ آپ کی جو طبیعت, جس طبیعت پہ آپ کو ڈھالا گیا ہے, اس میں غیرت کے علاوہ سب کچھ ہے. وہ غیرت فرشتے اس میں وہ پٹ کرنا, انسٹال کرنا بھول گئے تھے فرشتے. صحیح ہے نا. بھائی انسان کو جو ڈھالا جاتا ہے اس میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر انسٹال کیے جاتے ہیں. جیسے ونڈو ہوتے ہیں نا, اس میں جب آپ تازی ونڈو خریدتے ہیں, کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں, تو اس میں آفس بھی ڈالتے ہیں, ورڈ کی الگ فائل ڈلتی ہے اس میں, اور جناب اس میں ایڈوب ریڈر بھی ڈلتا ہے, اس میں میڈیا پلیئر بھی ڈلتا ہے, بہت سارے سافٹ ویئر ڈلتے ہیں. تو انسان جب بنتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا نا. ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ہارڈ ویئر تو فرشتوں نے انگلیاں ناخن واخن آنکھیں بنا دی. کچھ سافٹ ویئر بھی ڈلتے ہیں. وہ سافٹ ویئر میں غیرت انسٹال کی, حیا انسٹال کی, بہادری بھی انسٹال کی, اور تھوڑی سی شرم بھی انسٹال کر دی. ٹھیک ہے نا. غیرت میں وائرس آیا ہوا ہے. حقیقت یہ غیرت انسٹال ہوئی نہیں, یہ ہوئی تھی مگر آپ نے وہ ریموو کر دی. اس کا وہ جو کنٹرول پینل پہ جا کے آپ نے اس کو انسٹال کر دیا, غیرت کو, اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو اب غصہ ہی نہیں آ رہا. اب اس کو لوگ کہتے ہیں اخلاق اتنے اچھے ہیں حضرت کہ آج تک کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں. بھائی بڑے بغیرت ہے یار, کبھی ڈانٹا ہی نہیں کسی کو. کتنی زندگی میں واقع ایسے آتے ہیں جس میں ڈانٹنا چاہیے تھا. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے کسی نے بتایا, کسی مولانا صاحب کے بارے میں, کہ 15 سال سے انہوں نے مدرسہ ان کا بہت دور تھا, 8 بجے کلاس شروع ہوتی تھی. 15 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا مدرسے میں ناغہ نہیں ہوا, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 8 بجے سے 1 منٹ بھی لیٹ پہنچے ہوں. اتنے ماشاءاللہ یہ وقت کے پابند. میں نے کہا وقت کی پابندی کا ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے, لیکن یہ نارمل نہیں ہے, یہ ایب نارملٹی ہے میری رائے میں. اس لیے کہ 15 سال میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمرجنسی کے ایسے واقعات ہوئے ہوں جن کی وجہ سے ان کو مدرسے کی چھٹی بھی کرنا پڑتی ہو, یا کبھی لیٹ بھی ہونا پڑتا ہو. اور کراچی کے تھے وہ. میں نے کہا کراچی میں 15 سال میں اسٹرائک بھی ہوئی ہے, ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں, گولیاں بھی چلی ہیں, جس راستے سے جا رہے ہیں. یہ اپنی جان پہ کھیل کے پہنچے 8 بجے, تو مر جاتے تو کیا ہوتے, تو اتفاق سے بچ گئے. نہیں آ رہی بات. او بھائی جب گولیاں چل رہی ہیں, پھڈے ہو رہے ہیں, پتھراؤ ہو رہا تھا جس دن, اس دن بیٹھ جاتے گھر میں, بیوہ ہو جاتی بیوی آپ کی, بچے یتیم ہو جاتے. ورلڈ ریکارڈ کے بھی 15 سال میں ایک دفعہ بھی ناغا, یا تو چلو رہتے ہی مدرسے میں نا, پھر بھی ہو جاتا ہے. بھائی لیٹرین میں اتفاق سے دیر ہو گئی انسان کو, سب کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ, واش روم میں دیر ہو گئی. بھائی نیچر آپ کے ٹائم کی پابند تھوڑی ہے.
نیچر اپنے حساب سے چلتی ہے, وہ آپ کی پابند نہیں ہے کہ آپ کو چونکہ 8 بجے پہنچنا ہے لہذا اب آپ کو 8 بجے کے حساب سے ہی ساری سیٹنگ ہوگی. وہ چند دن ہوتی ہے, پھر کچھ ہو جاتا ہے, کوئی وائرس آ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ ان کو اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے کہ بہرحال بڑی ٹینشن والا کام ہے اور یہ بڑے بڑے کام دنیا میں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتے, یہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ بہت کچھ ہوتا ہے انسان کے ساتھ دنیا میں. چھٹی بھی کرنا, یہ نہیں کہ اب چھٹیاں کرنا شروع کر دیں, لیٹ پہنچنا کوئی فخر کی بات ہے, اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا, ہماری قوم ویسے ہی لیٹ ہے اور چھٹیاں نہ کرنا شروع کر دیں. بہت کامیاب بننا چاہتا ہوں میں, لہذا میں 8 بجے کے بجائے 9:45 بجے پہنچا کروں گا. ٹائم ہی پہ پہنچیں, سارے کام ٹائم پہ ہونے چاہیے, لیکن جو نظم آپ کے ہاتھ میں نہیں. جاپان کی ٹرینیں کبھی لیٹ نہیں ہوتی, وہ گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, سمجھ رہے ہو نا. حکومتی سطح پہ تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن انفرادی سطح پہ انسان جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہو, نیچرل لائف گزار رہا ہو, وہ ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پہ چلتا ہے کہ ابھی وقت پہ پہنچنا میرے لیے زیادہ اہم ہے یا چھٹی کرنا زیادہ اہم ہے. اگر چھٹی کرنا زیادہ اہم ہوگا وہ نہیں جائے گا. گھر میں بچہ بیمار ہے, کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, تو انسان یہ تھوڑی ہے کہ میں نے چونکہ ریکارڈ قائم کرنا, میں 8 بجے حاضری لگاؤں گا لازمی جا کے. تو وہ دوسرے کو آپ حوالے کرو, پتہ نہیں وہ صحیح کیئر کرے نہ کرے, تو 10 مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ہاں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے ہر ایک سے مسکرا کے بات کرنا, ہر بات پہ تھینک یو کہنا, اور یہ ہے, اور جس کو بھی دیکھا غصہ آ رہا ہے, بھائی یہ تو سارا بد اخلاق آدمی ہے, اسے بات ہی نہیں کرو. بھائی تم بات کیا کر رہے ہو اس سے, تم جس قسم کی بات کر رہے ہو اس پہ اس کو غصہ آنا چاہیے. ہاں یہ موضوع اس لیے بھی زیادہ نہیں چھیڑا جاتا کہ ہماری قوم میں ویسے ہی بد اخلاق ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قسم کے بیان سن کے اور بد اخلاق ہو جائے. وہ تو ہمارا قومی مسئلہ ہے کہ ہمیں تمیز سے بات کرنا, من حیث القوم, سوائے آپ لوگوں کو اور جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ بات کرنا تو ہمیں, یہ تو کراچی پاکستان میں داخل ہی ہونا تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. دوسرے کنٹری سے آدمی آئے نا, ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پتہ چل جاتا ہے. یعنی ایئرپورٹ سے جب ایئرپورٹ پہ اسے نہیں کہہ رہا کہ ایئرپورٹ میں بھی جاننے والے بہت ہیں, یعنی ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں نا, وہ پھر فون کرتے ہیں, یار آپ ہم ایئرپورٹ پہ آپ سے اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب, اور آپ ہمارے بارے میں, تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر تو بہت دنیا پڑی ہوئی ہے, بڑا سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے, لوگ فوراً بتا دیتے ہیں مجھے. ہمارے ساتھ تو بڑا اکرام ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ, علماء کے ساتھ تو جو بھی جاننے والے بڑا ہے, وہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک عمومی ماحول اگر دوسرے ملکوں سے آپ کمپیئر کریں تو بات چیت میں ان لوگوں کا لہجہ نرم ہوتا ہے, ہم لوگوں کا لہجہ سخت ہوتا ہے. تو اس لیے علماء اکثر اخلاق کی ایک ہی فارم دکھاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی وہ ساری فارم غیرت وہ والی وہ پہلے ہی اتنی بھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پہلے ہی اتنا کچھ بھرا ہوا ہے اندر, غصہ اور وہ, کہ وہ والا پہلو اور زیادہ اجاگر ہو جاتا ہے. اس لیے ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے, مسکرا کے بات کرنا, کہ یہ سیکھ لیں کم از کم. اخلاق کا اصل مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں لیا جاتا ہے. اخلاق کا اصل مطلب کیا ہے, وہ طبیعت جس پہ انسان کو ڈھالا گیا ہو, جس کو نیچر بھی کہا جاتا ہے.